جو 7 پانیوں کی تہ میں مچھلی سانس لیتی ہے، اس کی دھڑکن کو سنتا بھی ہے، کیفیت کو دیکھتا بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہو نا، اللہ کے نبی نے پیغام دیا، میرا معبود۔ آپ جتنے اللہ کو ماننے والے ہو، آج اگر سجدہ کرنے سے انکار کر دو، اللہ کی توحید میں کوئی فرق آ جائے گا؟ اور جو نہیں پڑھتے اگر آج سجدہ شروع کر دو، اللہ پہلے سے بڑا ہو جائے گا؟ تمہارے سجدہ کرنے سے وہ بڑا نہیں ہوتا، انکار کرنے سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اس قابل ہے کہ اسے حاضر بھی مانا جائے، اسے ناظر بھی مانا جائے۔ اگر نہیں مانو گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا نا، نہیں مانو گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آؤ، اللہ سارے نبیوں نے فرمان دے کے بتایا ہے، ایک ذات ایسی ہے جس نے پریکٹیکل بتایا ہے کربلا میں کہ اللہ ہے۔ کربلا میں پریکٹیکل بتانے والے کا نام حسین ہے، جس نے کربلا میں بتایا ہے کہ کوئی ذات ہے جس کی خاطر میں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، کوئی ذات ہے جس کی خاطر میں نے اپنے بیٹوں کو بھی قربان کیا ہے۔ دوستو، آخری پیغام، اس کے بعد آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے، میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ میں نے ابتدا میں سوال کیا تھا، جتنی زندگی ہے آپ کی گزر گئی، آپ اسے ذہن میں لے آئیں۔ اب دوسری اور آخری گزارش، جتنا بھی انکار کرو گے موت سے، جتنا بھی انکار کرو گے اللہ سے، اظہر حسن زیدی صاحب کہتے تھے کہ اللہ سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کہ کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، مثلا وہ کہتے تھے اگر کافر کہتے ہیں نا میں اسے نہیں مانتا، تو مطلب یہ ہے وہ ہے تو صحیح جسے یہ نہیں مانتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سمجھے آخری گزارش، یعنی کوئی کہتا ہے نا میں اسے نہیں مانتا، بندے کہتے ہیں نا میں اسے نہیں مانتا، وہ کہتے تھے وہ ہے تو صحیح جسے یہ نہیں مانتا، یعنی اس کے نام ماننے سے اللہ کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے آخری گزارش کرنا ہے کہ پریکٹیکل آ کر کربلا میں حسین ابن علی نے بتایا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ میں نے ابھی لڑائی جھگڑے کی بات کی، سب ختم ہو جائیں گے جھگڑے لڑائیاں اگر ہم کربلا کو سمجھ گئے۔ اگر ہم کربلا کو سمجھ گئے نا تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبے میں، جو آخری خطبہ تھا نا، آخری خطبے میں بتایا، بس مجھے پیغام دے لینے دے، بس رک جائیں ذرا، آخری خطبے میں بتایا، اور کان کھول کے سن لینا۔ امام فرماتے ہیں اے میرے نانا کے امتیوں، اگر اب بھی تم میرے نانا کے دین پر صحیح معنوں میں قائم ہو جاؤ نا، میں تمہیں اکبر بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں گا۔ آپ کی برادریوں میں کتنی جھگڑے لڑائیاں فسادات ہیں۔ یہ کل جو مرحوم پرسوں دنیا سے گیا ہے، آصف کا باپ مرحوم مزمل ملازم حسین صاحب، ان کے جنازے پر بعض بندوں نے کہا ہوگا، ان کے عزیزوں نے، کہ بھائی جس کا کوئی لین دین تھا، جس کی لڑائی جھگڑا تھی، جس کے ساتھ کوئی الجھن تھی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بندے پیچھے سے روتے بھی ہیں۔ خدا کے لیے میرا پیغام سمجھنا، اور اس کے بعد جو مرضی کرنا، پیغام میرا سن لینا۔ میں بی بی کی نگری سے شام سے آیا ہوں، بندے کہتے ہیں معاف کر دو، ہم معاف کرتے ہیں، کوئی لین دین نہیں ہے، ساتھ روتے بھی ہیں، ساتھ کہتے ہیں معاف کیا سائیں، معاف کیا، کوئی بات نہیں۔ یہ کیا بہادری ہے تم نے قبرستان میں معاف کیا؟ یہ کون سا کمال ہے تمہارا جو قبرستان میں معاف کرتے ہو؟ بندہ مر جائے، بیٹا کھڑا ہو کے تمہیں آواز دے، تم کہتے ہو معاف کیا، کون سی بہادری ہے؟ مرنے کا انتظار نہ کرو، اگر تم نے معافی دینی ہے تو کسی زندہ کو معاف کرو۔ یار مرنے والوں کو معاف کرتے ہو، مر گیا، اب تمہاری معافی کے لیے بندہ پہلے مرے اور پھر تم معاف کرو؟ نہیں، کمال یہ ہے کسی کو زندگی میں معاف کرو، کسی کے مرنے کا انتظار نہ کرو۔ حسین فرماتے اب بھی تم میرے نانا کے دین پر آ جاؤ،
میں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف کر دوں گا۔ کربلا کو مانا ہے تو معاف کرنا سیکھو، کربلا کو سمجھتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، حسن اخلاق سیکھو۔ ابھی ان کے مرنے کے بعد ان کو دلاسے بھی دیے ہوں گے، ان کے مرنے کے بعد افسوس بھی کیا ہوگا۔ افسوس اس بات کا ہے جب کائنات میں محسن انسان نے کربلا میں اپنی قربانی دی ہے تو اس کے بچوں کے ذہن میں بھی ہوگا کوئی ہمیں افسوس کرنے آئے گا، کوئی ہمیں تیمارداری کرنے کے لیے آئے گا، کوئی ہمیں تسلی دینے کے لیے آئے گا۔ کتنے آئے ہو آج سب کو تسلی دینے کے لیے کہ تمہارے باپ پر افسوس ہے؟ خدا کی قسم آپ مطالعہ کرنے والے ہیں، رات کو بچوں نے انتظار کیا ہے نا، تو جو افسوس کرنے کے لیے ظاہری طور پر آئے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، بتایا تھا کہ یہ رسیاں پہنائی جائیں، یہ حسین کی بہنوں کو پہنائی جائیں، یہ حسین کے بیمار کو پہنائی جائیں، یہ بچوں کو پہنائی جائیں۔ یہ کربلا کے بعد سلوک ہوا ہے حسین کی اولاد کے ساتھ۔ 24 سال کا جوان بیٹا ہے امام حسین علیہ السلام کا، 24 سال کا جوان بیٹا۔ سب کتابوں نے یہی لکھا ہے کہ 24 سال کے بیٹے کی کمر جھک گئی تھی، ایک رسی میں 16 گردنیں تھی۔ یہ کربلا ہے، اور کربلا 10ویں محرم کے بعد جو کچھ ہوا ہے نا، وہ آپ کو یاد ہے 10ویں محرم سے پہلے ظہر تک جو ہوا ہے نا، وہ مردوں کی لڑائی مردوں سے ہوتی رہتی ہے۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ بابا آپ کا مرد تھے، آپ کے گھر کا ورثہ ہے شہادت۔ تو معصوم نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھر کا ورثہ ہے، لیکن ننگے سر ماؤں اور بہنوں کو درباروں اور بازاروں میں لے کر جانا یہ تو ہمارے گھر کا ورثہ نہیں ہے نا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب یزید پوچھ رہا تھا زینب کہاں ہے۔ کربلا میں حسین سجدے میں شہید ہوئے ہیں، سجدے میں شہید ہوئے۔ کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے ذکر کیا حسین سجدے میں شہید ہوئے؟ 5 منٹ کے بعد دعا ہوگی۔ جس نے ذکر کیا حسین سجدے میں شہید ہوئے ہیں۔ دوستو آج تک آپ کو شمر کا خنجر یاد ہے، شبیر کا سجدہ یاد کیوں نہیں آتا؟ شبیر کا سجدہ ہمیں یاد آنا چاہیے۔ شبیر کے سجدے آؤ دعا کے منتظر ہیں ہم، لیکن ہم دعا مانگیں گے باب الحوائج کا ذکر کر کے۔ مولا حسین فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں جن کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں نا، ہم کربلا میں غربت میں مارے گئے ہیں، ہمارا کربلا میں رہا کچھ نہیں ہے، ہمارے صغیر نادان سب مارے گئے۔ جو دعا مانگنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا میری سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگے یا میرے اصغر کا واسطہ دے کے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، چونکہ دعا کا موضوع ہے، دعا قبول ہو جائے گی۔ دوستو یہ کربلا کے بعد جو کچھ ہوا ہے آپ کے ذہن میں، آپ مجالس وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ کربلا کے بعد جس بی بی کا میں نے ذکر کیا ہے نا، اس کو اللہ نے 2 ہی تحفے دیے تھے۔ ایک بچے کا نام تھا اصغر، ایک بچی کا نام تھا سکینہ۔ اصغر اتنی مختصر زندگی گزار کے گیا، ساری زندگی مہینوں میں گزر گئی، ساری زندگی۔ جناب سکینہ کی 4 سالہ زندگی ہے، دونوں کا ہم ذکر کر کے مرحوم کو ثواب بھی پہنچائیں گے۔ یہ جب دنیا سے گئے ہیں نا، ایک کو کربلا کی زمین کھا گئی ہے، دوسری کو شام کا زندان کھا گیا ہے۔ یہ دونوں بچے جو کربلا میں ہیں نا، کربلا میں دونوں بچے، ایک کو کربلا کی زمین کھا گئی ہے، دوسری کو شام کا زندان کھا گیا۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے ظلم بیان کیا کرو تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ آج تک ایسا ظلم نہیں ہوا۔ جب قافلہ چلنے لگا ہے نا کربلا سے شام تک گیا ہے یا کوفے تک، راستے میں جو بچے گرتے رہے ہیں نا، بچے اونٹوں سے گرتے رہے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا تھا چونکہ بچے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کی 4 سال کی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے،
4 साल की। हुसैन वाला नेजा रुका, आवाज आई सज्जाद मेरी सकीना महमल में नहीं है। आपके घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इसी बच्ची का वास्ता दे के दुआ करते हैं। दोस्तों इमाम सज्जाद चाहते हैं कि मैं पीछे जाके देख के आता हूं। जनाब सैयदा ने भी कहा मैं दे के आती हूँ, लेकिन शिमर कहता है मैं लेके आता हूँ। बीबी कहती है तू न जाना, तुझसे तो पहले बड़ी डरती है, तू लेने के लिए न जाना। आवाज आई फिर तू जा। इमाम सज्जाद फरमाते अम्मा इतनी जल्दी जा ताकि मेरी पुश्त पर कोई और जुल्म सहने की कुव्वत नहीं रही, ताकि जब तक बच्ची ना आई मेरी पुश्त पर जुल्म करेगा। बच्ची लेकर आई, मेरा मौजू पूरा ना हो सका। बच्ची जब आई है ना वापस, अब मैं सैयद गैर सैयद अहले सुन्नत अहले तशी जितने बैठे मुझे माफ कर देना, जुमला मैं छुपा नहीं सकता हूँ। जब बच्ची वापस आई है इसने कहा मैं इसको इस तरह ऊपर रखूंगा ताकि बच्ची गिरे नहीं। बच्ची को अलहदा ऊंट पे सवार किया जाएगा। अलहदा ऊंट पे, सोचोगे 4 साल की बच्ची अलहदा ऊंट पे सवार हो जाए, मुझे माफ कर देना। बच्ची को सवार किया गया। एक जालिम ने कहा शिमर ये बच्ची गिर जाएगी। कहा मेरे पास इलाज है। जो हाथों में रस्सी थी ना, सकीना के हाथों में रस्सी, मुझे माफ कर देना मैं छुपा नहीं सकता हूँ, जो रस्सी हाथों में थी ना, ऊंट की गर्दन से गुजार कर बच्ची को गले के साथ बांधा गया। जो बच्ची के गले में रस्सी थी वो बांधी गई, जो पांव में रस्सी थी वो ऊंट के पेट से गुजार के बांधा गया। अब इस्लाम आप तक तो पहुंचा है ना, लेकिन जैसे पहुंचा है वो एक जुमला सुन लो। जब ऊंट तेज चला है ना, मुझे कसम है अपने परवरदिगार की, कुछ देर के बाद सकीना के लिबास का रंग तब्दील हो गया, सकीना के कुर्ते का रंग बदल गया। एक मंजिल पर सैयद सज्जाद कहते हैं रुक जाओ। रुके। सज्जाद कहते हैं जालिम मेरी बहन का कसूर क्या है, इसे नीचे उतार। नीचे उतारा, कभी गर्दन दाएं ढल जाती थी, कभी गर्दन बाएं ढल जाती थी। बीमार ने कहा सज्जाद। सज्जाद कहते हैं सकीना। सकीना का कोई जवाब नहीं आया। फिर कहते हैं सकीना, मैं तेरा सज्जाद भाई बोलता हूँ, वो कोई आवाज नहीं आई। इमाम फरमाते हैं सकीना नेज़े पर तेरा बाबा हुसैन रो रहा है। रोने का नाम आया, सकीना ने आंखें खोली। आवाज आई बाबा अब तो ना रो, कोई और शाम है तो बता, हम जाने के लिए तैयार हैं। बाबा तेरा रोना हमें बर्दाश्त नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए सूरह फातिहा, सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएं।